بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کرتے رہتے ہیں اور اس پر منفی یا مثبت انداز میں تبصرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو چیز حد سے بڑھ جائے اس کا بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اور جو شخص کوئی چیز وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہے وہ اس سے محروم رہ جانے کی سزا ہمیشہ بھگتتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اچھے اور خوبصورت اشیاء نوٹ کریں جنہیں دکھا کر آدمی خوش ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف سے تعریف کا منتظر رہتا ہے۔ وہ اشیاء جنہیں آدمی شرم کے مارے چھپائے انہیں آپ بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کیا کریں۔ مثلا آپ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی پرانی کرسیاں نظر آتی ہیں تو آپ اپنے دوست کے لیے مصیبت نہ بنیں اور مفت مشورے نہ دیں۔ آپ کی زبان سے اس قسم کے جملے ادا نہیں ہونے چاہیے کہ جیسے آپ کرسیاں کیوں نہیں بدل لیتے، آپ فانوس پوری طرح سے کیوں نہیں روشن کرتے، آپ نئے فانوس کیوں نہیں لگوا لیتے، دیواروں کا روغن اترا جا رہا ہے، پرانا ہو گیا ہے، نیا روغن کیوں نہیں کروا لیتے۔ دیکھیں میرے بھائی، یہاں اس نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا اور نہ آپ تعمیرات کے انجینئر ہیں کہ اسے بتائیں کہ اس کا گھر کہاں کہاں سے مرمت کا محتاج ہے۔ اب ایسی سچویشن میں بہتر ہے کہ آپ خاموش ہی رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گھر کی پرانی اشیاء تبدیل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا ممکن ہے کہ وہ مالی بحران کا شکار ہو، کیونکہ لوگوں کے لیے سب سے بری چیز یا سب سے برا شخص وہ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پر نکتہ چینی کرے جنہیں وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ کے دوست کے کپڑے پرانے ہیں یا اس کی گاڑی کھٹارا ہو چکی ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، اور اگر کچھ کہنا بھی ہے تو اچھی بات ضرور کہیں۔ اب دوسری طرف آپ کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو اس کے سامنے یہ ہرگز مت کہیں، ارے آپ کا رنگ تو پیلا پڑ رہا ہے، آپ کی آنکھیں تو ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہیں، آپ کا تو وزن بھی خاصا کم ہو گیا ہے۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ کیا آپ اس کے ڈاکٹر ہیں جو آپ اس کو مفت مشورے دیے جا رہے ہیں؟ لہٰذا آج کے بعد کسی کے چہرے پر اگر کوئی بڑا سا پمپل دیکھیں یا کوئی فزیکل چینج دیکھیں تو واضح طور پر مت بتائیں کہ ارے کتنا بڑا پمپل آیا ہے، کیونکہ اس کو آپ سے بہتر پتہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھا، اس نے مریض سے اس کی بیماری پوچھی، مریض نے بتایا کہ بیماری خطرناک ہے، تو وہ آدمی چلانے لگ گیا، اوئے ہوئے ہوئے، یہی بیماری میرے فلاں دوست کو بھی تھی، اس بیماری نے تو اس کی جان لے کر چھوڑی، میرے بھائی کے دوست کو بھی یہی بیماری نے بستر پر ڈال دیا، بیچارہ سسک کر مر گیا، میرے بہنوئی کا پڑوسی بھی اسی بیماری سے ہلاک ہوا۔ اب مریض بیچارہ یہ سب سنتا رہا اور قریب تھا کہ وہ بھی پھٹ پڑے۔ وہ آدمی اٹھ کر جانے لگا تو مریض کی طرف دیکھ کر بولا، افسوس، آپ مجھے کوئی وصیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مریض نے کہا، ہاں، یہ کہ آپ چلے جائیں تو واپس تشریف مت لائیے گا۔ اب دیکھیں کہ جب کسی بیمار کی عیادت کریں تو اس کے سامنے مردوں کا یا دوسرے بیماروں کا ذکر خدارہ نہ کیا کریں۔ اسی طرح ایک اور حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ کسی بڑھیا کی بوڑھی سہیلی بیمار پڑ گئی۔ وہ بڑھیا اپنے بیٹوں سے کہنے لگی کہ مجھے اس سے ملانے کے لیے لے چلو۔ اب کوئی بھی بیٹا اسے لے جانے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ بڑھیا نے مزید اصرار کیا تو ایک بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس نے اپنی والدہ کو گاڑی میں بٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ مریضہ کے گھر پہنچے تو لڑکے کی والدہ اندر گئی اور وہ لڑکا گاڑی میں ہی انتظار کرنے لگا۔ اب مریضہ کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی۔ اس نے بیمار سہیلی کو سلام کیا اور دعا دی۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد اجازت لے کر باہر نکلی تو صحن میں مریضہ کی بیٹیاں بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ ان کے قریب سے گزری اور کہا کہ میں بار بار آپ کے ہاں نہیں آ سکوں گی، لہٰذا آپ کی ماں کافی بیمار مجھے لگتی ہے اور وہ زندہ بھی نہیں رہے گی، اس لیے میری طرف سے پیشگی تعزیت قبول کریں، یعنی مرنے کے بعد جو میں نے آنا ہے افسوس کرنے وہ ابھی قبول کر لیں۔ لہٰذا آپ کو بھی ایسی الفاظوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ آپ عقل مندی سے کام لیں، ان باتوں پر توجہ دیں کہ جن سے دوسرے خوش ہوتے ہوں، اور ان باتوں کو نظر انداز کریں جو دوسروں کی افسردگی اور پریشانی کا باعث ہوں۔ بہت شکریہ۔